اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فواحش بے حیائی کی باتوں سے، اور جس وقت وہ غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان والے لوگوں کی صفات بیان فرمائے ہیں، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں دنیا میں دی گئی ہے، دنیا کا مال و متاع، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اصل چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا اجر اور ان کا بدلہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہے وہ اچھا بدلہ۔ اور ایمان والے لوگوں کی ایک صفت پچھلے درس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا بھروسہ کسی انسان پر نہیں ہوتا، کسی وڈیروں پر نہیں ہوتا، نہ دنیا کے مال و متاع کے اوپر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کا بھروسہ اور توکل ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری صفت ان کی بیان فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے پہلے نمبر پر تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ تو عام طور پر نیک اعمال کرنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ میں نے پیچھے ایک درس میں تفصیلاً یہ بات عرض کی تھی کہ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو صرف توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض جیسے حقوق العباد ہیں، ان کی توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے حق ہیں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا حج ہے، روزے ہیں، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ حق ہیں جو معاف توبہ کرنے سے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ سارے جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ علماء نے تو بہت ساری لسٹ لکھی ہے ان کی، کبیرہ گناہوں کی بہت ساری تعداد لکھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی نہیں کرتے، تو اللہ پاک ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو منہ جب دھوتا ہے تو منہ والے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ ہاتھوں سے ہوئے ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو جو گناہ پاؤں سے ہوئے ہیں اللہ پاک وہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سے وہ گناہ مراد ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، یا وہ کبیرہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں اور توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ وہ گناہ مراد ہیں کہ اللہ پاک اس سے
وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ باقی جو اللہ کے حق ایسے ہیں جن کی قضا کرنی پڑتی ہے، اس کی قضا، ان کی قضا جو ہے اس کو کرنی پڑے گی۔ اور جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان سے وہ اسی بندے سے معافی لینی پڑتی ہے جس کا ساتھ زیادتی کی ہے یا جس کا حق کھایا ہے۔ اس سے جب تک معافی نہیں لے گا، معاف نہیں کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، حج کر کے جتنا دفعہ بھی توبہ توبہ کرتا رہے، معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، بعد میں معافی ملے گی۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ النساء کے اندر یہ بھی فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، تو باقی چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات، بلکہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں بعض انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، تو کوشش کرو فوراً کوئی نیک کام کر لو تاکہ اللہ پاک تمہاری اس نیکی کی وجہ سے گناہ کو مٹا دے۔ کم از کم یہ تو کر لو کہ جب کوئی غلطی ہو جائے استغفر اللہ پڑھ لو، یہ اللہ پاک سے معافی ہے اور نیکی ہے۔ امید ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نماز جو ہے بزرگوں، اس میں تو توبہ خود موجود ہے، نماز میں دعائیں بھی ہیں، توبہ بھی خود موجود ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے عام جو کبیرہ گناہ ہیں جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ بھی نماز پڑھنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ ہیں ایمان والے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کوئی ان کا دنیاوی معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو فرمایا اگر ان کو غصہ بھی آ جائے تو ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پی جاتے ہیں۔ معاف کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور خام خواہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہنا، غصہ کرتے رہنا، یہ جو ہے ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور لوگوں کو معاف کر دیا، بلکہ آپ نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، عمل کر کے دکھلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بزرگوں یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ بزرگی جو ہے نا، بزرگی کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے۔ ہاں بھی کوئی بزرگ کی نشانی ہو کہ اس کے سر پر سینگ لگے ہوئے ہوں، آدمی سمجھے کہ یہ بزرگ ہے۔ بزرگی کہتے اسی کو ہیں کہ آدمی گناہوں سے بچتا رہے، بس جو آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، وہ بزرگ ہے۔ بس اللہ کے احکامات فرض پورے کر رہا ہے، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا، بے شک زیادہ تسبیحیں بے شک نہیں پڑھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اس وقت میں ایسے سمجھو اس پر فتن اور بے حیائی کے دور میں جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، بس وہ وقت کا ولی اللہ ہے، وہ وقت کا ولی ہے۔ پہلے دور کے اندر ولی اسی کو سمجھتے تھے، نیک لوگ انہی کو سمجھتے تھے جو گناہوں سے بچتے تھے۔ آج ہمارا دور کچھ مختلف ہو گیا ہے کہ جو زیادہ تسبیحیں پڑھے، اونچی آواز سے ذکر کرے، ہاں جی مراقبے کرے، بڑے بڑے جوش دکھلائے، پھر جو ہے اس کو جو ہے نا ولی سمجھتے ہیں، باقی اعمال اس کے جیسے ہوں، سارا دن بے شک گناہ کرتا رہے، جو نہیں۔ ولی کی جو ہے وہ علامت یہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے ہاں جی احکامات کو توڑنے سے، سنت کو ختم کرنے توڑنے سے، یعنی کہ نافرمانیاں کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، بس وہ وقت کا ولی اللہ ہے۔
آپ اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں، صرف اللہ کے فرض پورے کر رہے ہیں، زیادہ نفلیں نہیں پڑھ رہے، زیادہ تسبیحیں نہیں پڑھ رہے، بس آپ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے میاں اس دور میں ولی وہی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، بس وہ وقت کا ولی ہے۔ بس زیادہ نفلیں بے شک نہ پڑھے، آج کل کے دور میں صرف اللہ کے فرض ہی پورے کرنا یہ انسانوں کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہر کسی کو اپنے کاروبار عزیز ہیں، اپنے دکانیں عزیز ہیں، فصلیں عزیز ہیں، لیکن اللہ کے لیے وقت نکالنا جو ہے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جس وقت وہ غصے ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔